السلام علیکم ویورز، میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آل اباؤٹ یو۔ ویورز، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک مورل سٹوری پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی آپ سے اس کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے بعد سٹوری کی طرف۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، کسی سلطنت میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کو جو ہوتا ہے نا شکار کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دوست جو ہے وہاں پر جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کو ایک 2 عقاب جو ہے وہ تحفے میں بھیجتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی نسل کے عقاب ہیں۔ بادشاہ جب وہ تحفہ دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کیونکہ اس نے اس طرح کے اچھی نسل کے جو ہے وہ عقاب جو ہیں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے، تو وہ جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے بادشاہ۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہی محل کے کسی بڑے سے ماہر ٹرینر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ جو 2 عقاب ہیں ان کو ٹرین کرنا ہے، یہ بہت اچھی نسل کے عقاب ہیں اور ان کو آپ نے بہت اچھا شکاری بنانا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہی ٹرینر ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو وہ ان 2 عقابوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو وہ ٹرینر ہے وہ ان کو سکھاتا ہے اور 3 ماہ بعد جو ہے وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ویسے تو ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اچھی نسل کے عقاب ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہیں، تو ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا جو جو میرا عقاب ہے وہ جو ہے بہت مطلب ٹرین ہو گیا ہے، اس کی جو ہے وہ بہت اچھی سے میں نے ٹریننگ کی ہے، ایک ماہر شکاری بن گیا ہے، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ لیکن جو دوسرا عقاب ہے اس کے ساتھ مجھے مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اڑتا نہیں ہے۔ جب وہ اڑتا ہی نہیں ہے تو میں اس کو کچھ کیسے سکھاؤں؟ بادشاہ سن کر بہت پریشان ہوتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے یہ دونوں عقاب بہت پسند ہیں، یہ بہت اچھی نسل کے عقاب ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں شکاری بنیں، تو تم ایسا کرو کہ کوئی ترکیب نکالو یا کوئی ایسا انسان ڈھونڈو جو پرندوں کی بولی سمجھتا ہو اور اس کو اڑا سکے۔ ٹرینر کہتا ہے ٹھیک ہے، بادشاہ کہتا ہے اس کو جو ہے وہ سلطنت میں تم اعلان کروا دو یا پھر خود جا کے ڈھونڈو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے، وہ اعلان بھی کرواتا ہے اور وہ خود بھی ڈھونڈتا ہے۔ آخر کار اسے ایک کسان مزدور مل جاتا ہے، سمپل سا انسان ہوتا ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے اور جب اس کو ملتا ہے تو پھر وہ اس کو اس پرندے کے پاس لے کے جاتا ہے اور وہ آدمی اس پرندے کو غور سے دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ٹرینر کو کہتا ہے کہ میں اس کو اڑا دوں گا۔ تو ٹرینر کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد جب بادشاہ دیکھتے ہیں تو دونوں عقاب جو ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ اس انسان سے پوچھتے ہیں کہ جو کام ایک ماہر انسان، ایک ٹرینر نہیں کر سکا، وہ تم نے کیسے کر لیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ بہت آسان تھا، میں نے اس پرندے کو دیکھا، وہ ایک شاخ پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اسی شاخ کو کاٹ دیا، تو ویورز میں نے اسی شاخ کو کاٹ دیا تو وہ اڑنے لگ گیا۔ تو ویورز ہم میں سے کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ عقاب کی مانند ہوتے ہیں، جب ہم بھی کسی شاخ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ جو شاخ ہے، اس سے مراد یہ چیز ہے کہ ہماری کامیابی میں جو بھی چیزیں رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی بھی چیز ایسی جو رکاوٹ بن رہی ہے رشتوں کے علاوہ، تو ان کو جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں کاٹ دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو شاخ ہوتی ہے ہمارے پاؤں میں زنجیر بنی ہوتی ہے ہماری کامیابی کی طرف۔ کچھ ہیبٹس ہم میں کچھ ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم میں، کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے رشتہ دار ہو گئے یا غیر ہو گئے، اور بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی میں آڑے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں انہیں جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک بار شاخ پر بیٹھنے کے لیے جو ایک باز جو ہوتا ہے نا، وہ شاخ پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کا مقصد ہی اڑنا ہے۔ اگر آپ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد یہی ہے، تو آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو اوبویسلی اگر ہم کچھ چیزوں کی قربانی دیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ فار ایگزامپل صبح اٹھنا بہت اچھی عادت ہے، آپ نیند کی قربانی دیں گے، ہمیں راتوں رات جاگ کر بھی کام کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اوبویسلی کوئی انسان بھی ساحل پر کھڑا ہو کر غوطہ خور نہیں بن سکتا، اس کو سمندر میں اترنا پڑے گا، اس کو ٹریننگ لینی پڑے گی، اسے بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کے بعد وہ ایک غوطہ خور بنے گا۔ تو ویورز آپ کو یقیناً اس سے بہت اچھا سبق ملا ہوگا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اجازت چاہوں گی اس خوبصورت سے جملے کے ساتھ،
پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔